جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ ایک میرے دوست ہیں اور ایک میرے دشمن ہیں. تو بات یہ ہے کہ دو دشمنی دوستی کا جو لکیر ہے وہ تو ایک چیز، اس کے درمیان تو ایک لکیر ہے، جہاں سے اس لکیر سے ادھر جاؤ تو اللہ کا دشمن بن جاتا ہے، اس لکیر سے ادھر آ جاؤ تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے. تو کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. اللہ پاک قرآن میں یہی فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، کہ ہر ایمان والا جب ایمان لے آتا ہے، عورت مرد جب ایمان لے آیا تو اللہ کہتا ہے وہ میرا دوست بن گیا. سبحان اللہ. جو ایمان جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کہتا ہے اس کے کہنے کے ساتھ ہی میں مہر لگا دیتا ہوں کہ دوست تو یہ میرا دوست بن گیا. تو نیا کرنے لگا اس سفر سے اگلے سفر جانے لگا ہے، الحمدللہ اب اس کی حیت چینج ہو جاتی ہے. روانی سفر کی سب سے پہلے اس کو کیا کرنی پڑتی ہے؟ توبہ کرنی پڑتی ہے. تو شیخ اس کو کیا کراتا ہے؟ توبہ کراتا ہے، تاکہ جو غلاظتیں ساری اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں وہ ساری اس کی ایک دم دھل جائے. اللہ پاک کرم فرماتے ہیں کہ جیسے وہ شیخ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر اور احادیث گواہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب اللہ کے نبی صحابہ کرام سے بیعت فرماتے تھے، عام آدمی سے نہیں، صحابہ کرام سے بیعت فرماتے تھے. صحابہ نے کہا بھی کرتے تم تو بیعت کر چکے ہیں جہاد پر، کہتا وہ سب بیعت تم کر چکے، آج یہ بیعت میرے ساتھ کرو، یہ بیعت توبہ ہے جو اصل میں ہے. اور وعدے لیجیے اللہ کے نبی میں کہ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، سب کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اب روحانیت کا بلندی کا سفر شروع ہونے والا ہے انسان کے ساتھ. جب بھی آپ کسی اصل شیخ کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلے آپ سے وہ کیا کرائے گا؟ توبہ کرائے گا. لازم ہے، لازم ہے توبہ کرائے گا. اور توبہ کے بعد دوسری چیز کیا ہوگی؟ احکام شریعت پہ چلنے کا بات کرے گا آپ سے. بولے سبحان اللہ. کوئی بات احکام شریعت پر بھائی نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، الحمدللہ زکوٰۃ دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد شریعت پہ مکمل چلیں گے، اپنے اندر کی باتوں کے اخلاقیات کو سنواریں گے، جن کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں گے. ایک سارے کیا ہیں؟ احکام شریعت ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ احکام شریعت کی بات کریں گے. آپ کو یہ ہے معاملہ جو آپ نے کرنا ہے، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ جی آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اپنی محنت سے میں کام کروں گا کہ میں شریعت پہ چلوں. دوسرا کام بدل لیتا ہے. تیسرا کام جو کرتا ہے وہ اللہ وہ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ، تو اللہ کا ذکر تلقین کرتا ہے. تیسرا درجہ ہے ذکر کا. تو گویا یہ دو منزل اصل ہماری ہیں. ذکر مقصود نہیں ہوا، مقصد کیا ہوا؟ احکام شریعت پر چلنا ہمارا مقصود ہے، اور اس توبہ کو قائم رکھنا کہ ہم نے ان گناہوں کو اب نہیں کرنا جو گناہ ہم کر چکے ہیں، اس پہ قائم رہنا. یہ صحیح سفر شروع ہو رہا ہے آمنو سے بلند درجات کی طرف انسان جب چلتا ہے الحمدللہ. تو اگر آپ اور مجھے ایسا شیخ میسر آ گیا الحمدللہ کہ جہاں یہ تین چاند ہمیں مل گئے کہ ہمیں توبہ نصیب ہوئی ہے، شریعت کے احکام پہ وعدہ نصیب ہو گئے ہیں، اور اللہ کا ذکر نصیب ہو گیا ہے، تو بولیں الحمدللہ ہمارا کام بن گیا. خاص طور پہ اس زمانے کے اندر بھی بڑا فتنوں کا زمانہ ہے، بہت زبردست فتنوں کا زمانہ ہے، اور سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ اللہ سے بندے کو دور کر دینا. تو ہم اس دھوکے سے سب سے بڑے پہلے بچنا پڑے گا، اور بچنا چاہیے، اور بچیں گے. اور اس کو دھیان رکھ لیں آپ کہ کہیں بھی ولایت کی نشانی کشف اور کرامات نہیں ہے. کشف، کرامات، استدراج، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کہیں بھی ولایت کی نشانی نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں. اور آج 99% ہمارے ہاں یہی نشانی ہے کہ جو کشف دکھائے گا، کرامات دکھائے گا، جو ایسی انہونی چیزیں ہوں گی جہاں پر یہی اللہ کا ولی اور دوسرا ولی ہو ہی نہیں سکتا. تو جب یہ اتنا بڑا
فتنہ پھیلا ہے کہ اس کے بعد جو صادقین جو سچے لوگ بھی چلنے والے ہوتے ہیں وہ بھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم اتنا ذکر بھی کر رہے ہیں توبہ بھی کی ہے تو کوئی کشف ہم سے کیوں نہیں ہو رہا, کہ کرامات ہم سے کیوں نہیں ہو رہی, کوئی خواب ہے, بس یقیناً جو ہے نا ہم دھوکے میں ہیں. اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی دکانیں لگی ہوئی ہیں الحمدللہ مشائخ کی اور بڑے بڑے قصے چل رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ اصل جگہ سے نکل کر شیطان اس کو جکڑ لیتا ہے اور وہ کشف و کرامات والی جگہوں پہ پہنچا دیتے ہیں اس کو. سننے میری بات بڑے غور سے, اصل منزل سے ہٹ کے یہاں ایک بہت ہی بڑا اللہ کا درویش کی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے ایسی تائید کرتے ہیں, اتنا پیارا فکر ہے نا آپ کا کہ آدمی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. الحمدللہ وی آر سیلنگ دا سیم بوٹ, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہے کہ آپ فلاں بزرگ گئے ہیں, جاتے ہی انشاءاللہ ایسے پہنچے والے بندے ہیں, یہ پوچھو نا, بندہ جانتا ہے تو بس پوچھو ہی نا جی, جو آپ کہیں دل کی باتیں بتا دیتے ہیں, فلاں ہو جاتا ہے, وہاں تو یہ ہو جاتا ہے, ایسے جاؤ تو جن نکال دیتے ہیں, ایسے جاؤ تو فلاں ہو جاتا ہے. یار وہاں تم کیا تمہارا شیخ, تو کبھی سوچتا وہی نہیں ایسی کوئی بات حضرت کبھی کوئی ہم نے دیکھا ہی نہیں, وہاں تو اتنے قصے ہیں بھائی, یہ ہو جاتا ہے تو فلاں ہو جاتا ہے, سب معاملہ چلتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے جو ہے نا نفس اور شیطان اس کو جکڑنا شروع کر دیتے ہیں. خبردار کبھی نہ سوچ رہا یہ بات. ہم ولایت موجود ہے جب انسان ایمان لے آتا ہے, ہم مزید ترقی پر چل رہے ہیں, اور یہ ساری ترقیات اللہ نے وعدہ کی ان چیزوں کے انسان کو نصیب ہوں گی. کہیں بھی اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا. یاد رکھیں کہ جب میں اس راستے میں اپنا ولی بناتا ہوں اور ترقی دیتا ہوں اور پہنچاتا ہوں مراتب پر, تو میں فلاں فلاں کشف اور کرامات ان کو دکھاتا ہوں, خواب دکھاتا ہوں, مبشرات دکھاتا ہوں. سب سے خطرناک چیز خواب ہے آج کے زمانے میں. آپ خواب کی 3-4 قسمیں ہیں. ہم نے آج یہ خواب دیکھا تو ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ آگے, بس میں تو پہنچوں, میرا ذکر تو بڑا پابند ہے, فلاں حافظ ہے, بس میرا خواب تو پکا سچا خواب ہے. میرے بھائیوں, خواب کی تعبیر بڑی خطرناک ہے, یہ بہت اونچی چیز ہے, مبشرات میں سے ہے. یاد رکھیں بہت خطرہ ہے, کیونکہ کئی قسم کے خیال خواب ہوتے ہیں, خیالی بھی ہوتے ہیں, شیطانی بھی ہوتے ہیں, وسوسے بھی ہوتے ہیں. اصل خواب تک پہنچنے کے لیے تو بہت معاملہ چاہیے. ہم فوراً اس تعبیر سے اپنے آپ کو بزرگ اللہ والا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل نہیں, آپ ہیں, میں کہتا ہوں اگر آپ نے وہ لائن پکڑ لی, کل تو میں نے آپ کو یہی کہا تھا نا, کل ہی میں نے کہا تھا, ہو سکتا نہیں کہ جس انسان نے ایک لائن کو پکڑ لیا اور وہ سفر کرتا ہو ترقی نہیں کر رہا ہو, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ کہ پتہ نہیں کس مقام پہ وہ انسان ہوتا ہے, اس کو پتہ خود نہیں ہوتا. میں غوث ہوں, کتب ہوں, ابدال ہوں, اور میں آپ پھر سمجھ میں کہتا ہوں, پھر میں سمجھ میں کہتا ہوں, دیکھو آسان تو بات نہیں بھائی. یہ جو آپ نے حلیے بنائی ہوئی, جو آپ اللہ کے ذکر کے لیے قربانی دیتے ہیں, کیونکہ آج کے دور میں اس دور کے اندر یہ اتنی ناممکن چیز ہے کہ صحابہ حیران ہوتے تھے سن کر. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کسی شیخ کے پاس گئے ہو اور یہاں پتہ لگ جائے گا کہ کون سچ ہے, اور جانے کے بعد تم اس کی صحبت میں بیٹھے ہو, میں آپ کوئی بھی اس کی صحبت میں جا کے بیٹھ کے, صحبت میں بیٹھنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اگر سبحان اللہ رغبت الہی بڑھ رہا ہے, سبحان اللہ رغبت الہی بڑھ رہا ہے اور رغبت دنیا ختم ہو رہا ہے, تو سمجھ جاؤ تم بالکل صحیح صحبت کے اندر آپ پہنچے. اور یہی سب سے بڑی دشمنی ہے. بس تم ترقی پہ ہو, بس اللہ تعالیٰ تمہارے مدارج کو بلند کرتا چلا جائے گا. ان فتنوں کا ضرور خیال رکھے آدمی. تو یہ بہت بڑا سبق ہے جو دیا جاتا ہے کہ کشف اور کرامات جو انسان کا بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے, جس سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. مبشرات اور خواب کبھی اس کی طرف توجہ بھی نہ کرے آدمی. وہی معمولات جو پر شیخ بتا دے الحمدللہ, پتہ ہی جس پہ چلتا رہے اور سمجھے الحمدللہ گامزن ہے, اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے. کمزوری انسان ہوتی ہے, یہ نہیں کہ آدمی بھائی کمزوری نہیں ہوتی ہیں, بہت انسانوں میں ہوتی ہے. بس جو بتائے پابندی اس پہ انسان رکھے الحمدللہ, شریعت کی کوشش کرے, شریعت پہ چلنے کی, گناہوں سے بچنے کی, اللہ کے ذکر کو پکڑ لے
الحمدللہ، اور صحبت شیخ کو غنیمت سمجھے، باقی کوئی ہے ہی نہیں حساب کتاب. الحمدللہ. یاد رکھیں شاید میں ولی اللہ اس وقت بنوں گا یا ولی اللہ جب ہوگا کہ جب جا کے میں نے یہ کام شروع کر دینا ہے، ذکر کراؤں، لوگوں کو تعلیم دوں، لوگوں کو بلاؤں، لوگوں کو دین پھیلاؤں. یہ کبھی نہیں ہوتا. ایسے کبھی دو قسم کے انسان کام کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں آج کے دور میں ایک چیز آپ کو سمجھا دوں. ایک ہوتا ہے ولایت کا انتخاب اللہ کی طرف سے، منتخب الہی ہوتے ہیں. انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے. اور ایک جو بنے ہوتے ہیں وہ انتخاب نفس ہوتے ہیں. ان کے نفس نے ان کو ولی بنایا ہوتا ہے، وہ خود بن گئے ہیں خلیفہ، اور کہتے ہیں جی بس یہ فلاں وہ. یعنی اس کی بھی قسمیں ہے کہ اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اعزازی قسم کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں خلافتوں کے اندر. دیکھیے ان کا مقصود تشریح نہیں، تشریح اور دین کا کام صرف اور صرف وہ کرے گا اللہ کا ولی جس کو اللہ نے خود اس کام کے لیے سلیکٹ کیا ہوگا. زبردستی دکان نہیں چلتی ہے بالکل بھی. آج کے دور کی ہو جس کو دیکھتے ہیں شیخ 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 سنتے ہوں گے نا نام، تھوڑا ہوا نہیں شیخ فلاں شیخ فلاں فلاں ایسی خلافت دے دی فلاں. بالکل صحیح ہے، خلافت نسبتی بھی ہے. جس کو انسان جیسے آپ بیٹھے ہیں، میں کسی جگہ گیا ہوں، آدمی پوچھتا ہے اس کے ہاتھ پکڑ کے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ. وہ کیا ہے؟ اعزازی خلافت ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس منصب پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ دنیا کو دین کی طرف بلا کے اس سلسلے کو چلا سکتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ انتخاب کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اس کام کے لیے. کبھی یہ سوچ کے آدمی اس قدم پہ نہ رکھے ہم کیا اللہ کے دوست ہیں، اس دوستی کو بڑھانے جا رہے ہیں اور ہمارے مناظر اونچے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک ہم کہیں جا کے ذکر کی مجلسیں نہیں لگائیں گے یا ہم ذکر کا کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اللہ کے ولی نہیں بنیں گے. بالکل نہیں، کبھی سوچنا بھی نہیں، اس طرف جانا بھی نہیں. ہمارا کام بھی نہیں ہے. ہمیں تو جنت چاہیے، اللہ کی محبت اور خوب چاہیے. یہ نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، انسان کی نہیں. کہ انتخاب الہی ہے. یہ تو وہی کام کر سکتا ہے جس کو اللہ نے چڑھا ہو کہ جا بھائی یہ کام کر. وہ اس کا کام کیا ہوگا؟ فرق دیکھیں دونوں میں. جو اپنے نفس کے ساتھ کام کر رہا ہوگا اور لوگوں کو بلا رہا ہوگا، لوگ جمع ہوں گے پاس بھی، فتنوں کا زمانہ ہوگا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہوگا کہ جو انتخاب الہی والا کام ہوگا جس کو اللہ نے چنا ہوگا وہاں سے خالص شریعت اور قرآن کا کام نکلے گا. بالکل خالص، کوئی ہو ہی نہیں سکتا دوسرا کام وہاں نکلتے. اور بتدریج وہ سلسلہ بے انتہا بڑھتا چلا جائے گا اللہ کا کام جب تک اللہ چاہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بڑھ رہا ہے. اس کو بڑھوتی ملے گی، چلے گا اس وقت تک. یہ بھی سن لیں، یہ جو ولی ہوگا اس کا کام اس وقت تک چلے گا. اس پہ بھی میں آپ کو ریسٹرکشن بتا دیتا ہوں کہ اس ولی کا کام بھی جس کو اللہ نے چنا ہے، وہ جو کام کر رہا ہے اور اس کا کام چل رہا ہے، یہ اس وقت تک چلے گا جب تک وہ اپنے شیخ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ رہے گا. جب اس نے رسول کو توڑ دیا تو اسی وقت اس کا کام بھی ٹھنڈا ہو جائے گا.